نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور دعا مانگ لیتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح. اللہ کا نام لے کر یہ ہم اپنا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. اب ایک تو 15 منٹ ویسے لیٹ ہو گئے، جیسے کہ میں نے آپ سے معذرت کر لی ہے، لیکن وہ معذرت کی وجہ بھی میرا اپنا اختیار نہیں ہے. میں تقریباً کوئی 1.5-2 دن سے مسلسل اپنے نوٹس تیار کرنے میں لگا ہوں، اور وہ کمپوزر کو بھی دیا ہوا تھا. صبح بھی مدرسے میں تھا، مدرسے سے کمپوزر کو دے کر آیا ہوں کہ مجھے کمپوز کر کے بھیجے، تو وہ صاحب کسی اور کام میں لگ گئے، اور اب بھی فون کر کے کہا تو پھر وہ کچھ چیزیں ابتدائی انہوں نے بھیج دی ہیں، اب مزید چیزیں کو ٹھیک کر کے بھیج رہے ہیں. لیکن چلے کم از کم ہماری ابتدائی گفتگو تو ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے اس نامکمل جو کمپوزنگ ہے اس کی بنیاد پر ہی اپنے لیکچر کو شروع کر دیا. تو معذرت تو ہوگی، لیکن ہر دفعہ ایسے نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. دوسری بات جو سمجھنے کی ہے، دیکھیے شیطان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ ہاروت اور ماروت کا اللہ نے واقعہ بیان کیا قرآن میں کہ وہ ہاروت اور ماروت جو جادو سکھاتے لوگوں کو، اس کی کیا حکمت تھی اپنی جگہ پہ ایک علیحدہ تفصیل ہے، لیکن خاص طور سے اس جادو کا ہدف کیا ہوتا؟ اس جادو کا ہدف یہ ہوتا کہ یتعلمون ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ جادو کو سیکھتے جس کے ذریعے سے کسی انسان اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال سکتے. تو شیطان کو سب سے زیادہ کیا چیز محبوب ہے؟ تو شیطان کو سب سے زیادہ محبوب در حقیقت شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی کا ڈالنا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کی قدرت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ ان خلقکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، سورہ روم کی آیت ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے تمہارے جوڑے بنا دیے. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان آپس میں دلی محبتوں کو، رحمتوں کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ جیسے خالق کائنات ہیں، ویسے اللہ خالق حالات بھی ہیں. دلوں کے اندر محبت اللہ پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا اور حضور سے کہا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اے نبی اگر آپ کے پاس دنیا کے سارے خزانے ہوتے، خزانے سے مراد سونا چاندی، جتنی بھی آپ کے پاس دنیا کے اسباب ہو سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس وہ اسباب ہوتے اور آپ ان کے درمیان میں محبتوں کو پیدا کرنا چاہتے، ما الفت بین قلوبہم، اے نبی آپ ان کے درمیان محبتوں کو پیدا نہیں کر سکتے تھے، ولیکن اللہ الف، لیکن اللہ نے دلوں کو جوڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑتے بھی ہیں، اور پھر جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو توڑتے بھی ہیں. اور یلبسکم شیعا، سورۃ الانعام میں کہا اللہ تعالیٰ تم کو گروہوں میں تقسیم کر دے، فیذیق
بعضکم بأس بعض، تم میں سے بعض لوگوں کو بعض کی تکلیف کا مزہ اللہ تعالیٰ، جنگ کا، سختی کا مزہ اللہ تعالیٰ تم کو سکھائے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے جو ہماری ورکشاپ ہے اس کا ہدف یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم دین سے دور ہو رہے ہیں تو بہت ساری شیطانی اعمال ہماری زندگیوں میں داخل ہو رہے ہیں، جس کا سب سے پہلا اثر یہ ہو رہا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بروکن فیملیز ہیں، گھر اجڑنا شروع ہو گئے، دل کٹنا شروع ہو گئے۔ دین آتا ہے، جیسے میں نے بھی آیت پڑھی آپ کو، صحابہ کرام کے دل جڑ گئے، اوس اور خزرج پتہ نہیں کب سے ایک دوسرے کے دشمن تھے، ان کے دل جڑ گئے۔ دین آئے گا تو دل جڑنا چاہیے، دین آ رہا ہے دل نہیں جوڑ رہے، کہیں مسئلہ ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب اس میں ہم نے کون کون سے ٹاپکس کو ڈسکس کرنا تھا، میں چلے اس کو تھوڑا سا میں نے عرض کیا نا کہ تھوڑا سا ہمارے پاس، چلے میں وہ آپ کے سامنے ڈاکیومنٹ شیئر کر لیتا ہوں، اگر مجھے بھی فوری طور پر اگر مل جائے تو جس میں کم از کم یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ ہمارے کنٹینٹس کیا ہیں۔ یہ کنٹینٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ کنٹینٹس آپ کے سامنے، آپ لوگوں کے اسکرین کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اگر کسی کے بارے میں سب سے پہلا قدم کیا ہے کہ رشتے کا صحیح انتخاب کر سکیں، کیونکہ پہلے قدم یہ ہے کہ اگر سے غلط انتخاب کریں گے تو اس کو نتائج بھی غلط نکلیں گے۔ دوسرا مسئلہ منگنی کا ہے، منگنی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ نکاح کے لیے کیا چیز ضروری ہے، ٹیلی فون پر نکاح ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا، اس کو ڈسکس کریں گے۔ مہر کے متعلق کیا احکامات ہیں، اس کو ڈسکس کریں گے۔ جہیز کے متعلق احکامات ہیں، اس کو ڈسکس کریں گے۔ شادی بیاہ کی بہت سی رسومات ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ولیمے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ شوہر اور بیوی کے کچھ آپس کے رازداری کے معاملات ہیں، یہ ہماری معلمات ڈسکس کریں گے، ڈسکس تو کریں گی، وہاں پر بھی شریعت کے احکامات موجود ہیں۔ ہماری کوئی چیز پرسنل نہیں ہے، بحیثیت ہم مسلمان ہو گئے تو کوئی چیز میری مرضی نہیں ہے، میری زندگی میری مرضی، میرا کمرہ میرا معاملہ، اور کوئی آدمی کیسے اس میں وہ کر سکتا ہے، نہیں۔ تو یہ لیکن بلا چونکہ خواتین ہی خواتین سے کریں تو وہ یہ جو ایک ٹاپک ہے نمبر 8، یہ ہماری معلمات میری اہلیہ ڈسکس کریں گے اس سے۔ اچھا، شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، امپورٹنٹ چیز نمبر 9، بیوی کے ذمے کیا ہے، شوہر کے ذمے کیا ہے، جو رائٹس اینڈ لائبلٹیز ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، پھر ایک اور مسئلہ، گھریلو اختلافات کیوں ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ گھریلو اختلافات ہوتے ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا حل کیا ہے۔ اور پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اختلافات اتنے بڑھ جائیں کہ وہ سپریشن تک بات، علیحدگی تک بات پہنچ جائے، تو علیحدگی سے متعلق شریعت نے کیا احکامات دے کر رکھا ہے ہم کو۔ یہ جو کورٹ میں جو خلا کی ڈگری جاری کر دیتے ہیں، کیا وہ شرعی اعتبار سے درست ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اچھا، یہ جب بات ہم کو سمجھ میں آ گئی تو اب اس میں نے اس ٹاپک کو سب سے پہلے لیا، جو نمبر 9 کو سب سے نمبر 1، کیوں میں نے نمبر 1 لیا، یہ سب سے پہلے سب سے پہلے اس کو کیوں لیا، باقی چیزوں کو بھی ہم انشاء اللہ کروانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ دیکھیے سب سے پہلا مسئلہ ہی یہ ہے کہ دیکھیے منگنی تو ایک دفعہ ہوئی، جس نے انتخاب کرنا تھا وہ صحیح تھا غلط تھا، اگر انتخاب ہو چکا ہے، جس نے انتخاب کرنا ہے اس کے لیے تو خیر ٹھیک ہے، وہ آگے بات آ جائے گی۔ لیکن تو سب سے کرٹیکل ہے اور جو مستقل ایک سلسلہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے وہ کیا ہے، وہ سارا کا سارا سلسلہ یہ ہے کہ یہ جو بات ہے جس پہ پوری زندگی گزرنی ہے، 24 گھنٹے وہ احکامات ہماری طرف متوجہ ہیں، 365 دن، فی 65 ڈیز یہ ہمارے ساتھ یہ لائبلٹیز لگی ہوئی، تو چونکہ یہ پوری زندگی ہے، 40 45 50 جتنی زندگی باقی ہے، یہ مسلسل ہمارے ساتھ ہے، اختلافات تو کبھی ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے،
تو جس چیز کا تعلق 24 گھنٹے کی زندگی کے ساتھ ہے، اور پھر بہت سے ہمارے پارٹیسپینٹس اسی سوچ کے تحت ہمارے ساتھ آ رہے ہیں کہ جی ہمیں شادی کے بعد والی زندگی کے بارے میں، کہ ہم ایک پرسکون اطمینان والی زندگی گزارنے والے بن جائے، اس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے گا۔ اس لیے بنیادی طور پر میں نے یہ ایک بنیادی طور پر آپ سمجھیے گا کہ کوشش کی کہ سب سے پہلے یہ پوائنٹ نمبر جو 9 ہے، شوہر بیوی کے حقوق اور ذمہ داری، اس کو لے لیا جائے۔ اس لیے اب ہم واپس اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور جیسے میں نے کیا، کچھ ہماری خواتین بعد میں تشریف لا رہی ہیں، ان کے لیے کہ آج ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے ہیں۔ اچھا، آگے چلنے سے پہلے 3 بنیادی اصولوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں پر 3 بنیادی اصول میں عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا اور بنیادی اصول کیا ہے؟ سب سے پہلا بنیادی اصول جو قرآن حکیم کی آیت بھی ہمارے سامنے ہے، ایک بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ شوہر اور بیوی کے حقوق اور ذمہ داری، اب فوراً سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہمیں یہ تو بتائیں کہ شوہر کی ذمہ داری کیا ہے، اور شوہر یہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بیوی کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو بیوی شوہر سے مطالبہ کرتی ہے کہ تم اپنی ذمہ داری پوری کرو، اور شوہر بیوی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم اپنی ذمہ داری پوری کرو، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، کیونکہ نگاہ دوسرے کی طرف ہے، کیونکہ نگاہ دوسرے کی طرف ہے، اور گلا یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، اس لیے گاڑی آگے نہیں چلتی۔ ہمیں جو بنیادی اصول دیا گیا وہ کیا ہے؟ آیت کو دیکھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ۔ دیکھو، بھلائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب زندگی کے اندر آپ کو لوگوں کے بہت سے برے رویوں کا سامنا ہوگا، تو جب لوگوں کے برے رویے کا سامنا ہو، اور خاص طور سے جن کے ساتھ آپ نے ساری زندگی گزارنی ہے، ان کے برے رویے کا ہو، تو اب آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس میں ہمیں بتایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم برائی کو دور کرو اس طریقے پر جو بہتر ہے، یعنی برائی کا جواب برائی کے ساتھ نہ دو۔ سب سے پہلا اصول یہ دیا جا رہا ہے تو سب سے پہلا اصول یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے، آپ اس بات کو نہ دیکھیں کہ دوسرے نے آپ کو کیا دیا، دوسرے نے آپ کے ساتھ برائی ہی کی ہے، وہ آپ کو طنز کرتا ہے، تانا دیتا ہے، تنگ کرتا ہے، آپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، یعنی یہ بات انڈرسٹوڈ ہے۔ یہ آیت اسی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ انگریزی زبان میں ورسٹ کیس سینیریوز کو ڈیل کر رہی ہے۔ دوسروں کے رویے آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، ساس کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، سسر کا رویہ اچھا نہیں ہے، دیور کا رویہ اچھا نہیں ہے، بچوں کا رویہ اچھا نہیں ہے، نند کا رویہ اچھا نہیں ہے آپ کے ساتھ، کیا کریں گے آپ؟ تو پہلا اصول ہم کو دیا جا رہا ہے کہ جب بھی کہیں زندگی کی، تو میں نے چند خاندان کے لوگوں کے نام لیے، آپ کے کولیگز کے ساتھ ہو سکتا ہے، پڑوسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، دور کے رشتے داروں کے ساتھ ہو سکتا ہے، دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہو سکتا ہے، کہیں پر بھی آپ جائیں، لوگوں کا رویہ اگر آپ کے ساتھ درست نہیں ہے، تو پہلا اصول یہ دیا گیا، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب برائی کے ساتھ نہیں، برائی کا جواب بھلائی کے ساتھ دو۔ اچھا، جب یہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اب اس الفاظ پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ یہ جو الفاظ آ رہے ہیں، ان الفاظ کے اوپر غور کیجیے گا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یہ اللہ وعدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں، کیا وعدہ کر رہے ہیں؟ کہ جب تم برائی کو بھلائی سے دور کرو گے، تو تمہارے اور اس آدمی کے درمیان میں دشمنی تھی، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، دشمنی تھی، دلی نفرت اور کراہیت سے آگے کی چیز ہے نا۔
بہت سی چیزوں سے آپ کو نفرت ہوتی ہے، دشمنی نہیں ہوتی. بہت سی چیزوں سے آپ کو کراہیت ہوتی ہے، دشمنی نہیں ہوتی. کراہیت اور نفرت کی بہت اعلیٰ سٹیج کون سی ہوتی ہے؟ دشمنی کا ہونا. تو کہا کہ جہاں پہ آپ کی دشمنی ہو وہ کیسا ہوگا؟ کأنہ ولی حمیم، وہ بہت گہرا دوست بن جائے گا. اکثر خواتین کہتے ہیں جی ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں. اگر میں نے یہی اس وقت جو اشتہار ہے یہ لکھا ہوتا کہ خوشگوار زندگی کے لیے مجرب وظائف، تو انشاءاللہ تعالیٰ پارٹیسپینٹ 100 سے زیادہ ہی ہوتے. کیونکہ ان کے لیے بہت بہت ان کے نزدیک ہے کہ جی کچھ پڑھنے کو بتا دو ہمیں جس سے ہمارے کام بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو وظیفہ بتا دیا آپ کو، جو میں نے قرآن حکیم سے آیت نمبر بھی آپ کے سامنے موجود ہے. آگے چلیے گا. دوسرا اصول ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے لوگوں کو ملامت کرنا کہ فلانے نے یہ کر دیا. ایک دو دن پہلے بات چل رہی تھی خاتون کو اس بات پہ تحفظ ہے کہ میرے والدین نے ایسا ڈیسیجن کیوں کیا، میری ایسی جگہ پہ شادی کر دی جہاں میرا مزاج نہیں ملتا. ان کو اس بات پہ تحفظ تھا. بہت سے لوگوں کو تحفظ ہوتا ہے جی ایسا مجھے ایسا شوہر کیوں مل گیا. ایک اور جملہ خواتین کے زبان پر ہوتا ہے میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا. تو دوسرا اصول یاد رکھیے گا کہ کوئی کام اس نظام کائنات میں خود سے نہیں ہوتا. اسی لیے قرآن حکیم کی آیت اس کو ذرا تھوڑا توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. کوئی مصیبت نہیں پڑتی زمین میں اور نہ ہی تمہاری جان میں مگر فی الا فی کتاب، مگر ایک کتاب من قبل ان نبرأها، وہ کتاب میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا اللہ کی طرف سے ہے. من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ ہم نے انسان کو پیدا بھی نہیں کیا تھا. انسان کے پیدا کرنے سے پہلے حالات لکھے ہوئے تھے کہ کس کے اوپر کیا مصیبت آنی ہے، کیا حالات آنے ہیں. اور کیا فرما دیا؟ فی کتاب، ایک کتاب میں. تو لکھا کس نے تھا؟ اللہ نے لکھا تھا. ان ذالک علی اللہ یسیر، ان سارے امور کو پہلے سے طے کرنا اللہ کے لیے بہت آسان تھا. اچھا یہ ہمارا ایک انٹریکٹیو سیشن ہے. آپ لوگ درمیان میں کوشچن کر سکتے ہیں، لیکن کوشچن کرنے کا طریقہ یہ ہو چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور بعد میں ہم نے اس ریکارڈنگ کو یوٹیوب پر بھی ڈالنا ہے تاکہ باقی لوگوں کو فائدہ ہو سکے. اس لیے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا یا تو لکھ کر سوال بھیج دیجیے گا، یا دوسرا طریقہ یہ کہ آپ ریز ہینڈ کیجیے گا. ریز ہینڈ کریں گے میں ریکارڈنگ کو پاز کر دوں گا، پھر آپ کا سوال سن کے پھر اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ ہمارا ایک انٹریکٹیو سیشن، آپ سوال کر سکتے ہیں درمیان میں، لیکن اس طریقے سے ریز ہینڈ کریں گے تو میں پھر ریکارڈنگ کو روک دوں گا. اچھا توجہ دیجیے گا. لکھئی لا تأسوا علی ما فاتکم، یہ بات طے ہے کہ جو مصیبت آنی تھی وہ آ کر رہے گی، وہ اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا. لکھئی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ جو چھوٹ گیا اس پہ افسوس مت کرو. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو مل گیا اس پہ فخر مت کرو، غرور مت کرو. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ شیخی بگاڑنے والے اترانے والے کو پسند نہیں کرتا. دوسرا اصول کیا ہوا؟ لوگوں کو بلیم کرنا چھوڑ دیں گے. فلانے کے کرنے سے یہ ہوا، اس نے یہ کیا تو یہ ہوا، فلانے نے یہ کیا تو یہ ہوا، اگر فلانا یہ کرتا تو یوں نہ ہوتا. اسی لیے حدیث میں بیان فرمایا کہ دیکھو یہ جو لفظ ہوتا ہے نا اگر، فَإِنَّ كَلِمَةَ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ لو کا کلمہ، اگر کا جو کلمہ ہے یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو دوسرا بنیادی اصول جو بہت بنیادی ہے، اس بات کو یاد رکھو کہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں. لوگوں کی طرف مت دیکھو کہ اس کے کرنے سے یہ ہوا. حقیقت میں دیکھو کہ اگر اس نے میرے ساتھ برائی کی تو اللہ نے کسی نہ کسی وجہ سے اس کو اتنی چھوٹ دی کہ اس نے میرے ساتھ برائی کی. تو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا، یہ دو بات ہو گئی. تیسرا یہ اوپر نیچے ہوا ہے، ان کو میں نے کہا تو ہے کہ اس کو ٹھیک کریں. یہ تیسرا اصول دو چیزوں سے مل کے بن رہا ہے. میں چلو اس کو ایک اس میں کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. جی
تیسرا اصول یہ ہے کہ نیت جیسی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بھی ویسے ہی ہوں گے. جیسی نیت ہوگی اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ویسے ہوں گے. مثلا نیت کیا ہے؟ اگر تو نبھانے کی نیت ہے، اور نکاح ہوتا ہے نبھانے کی نیت سے. میں نے آگے آپ کو سورہ نساء کی آیت نمبر 25 کا ایک ٹکڑا نقل کیا ہے. تو انما الاعمال بالنیات، وہ تو بہت مشہور حدیث ہے. اگر انسان کی ابتدا سے نیت یہ ہو کہ میں نے نبھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ مشکل سے مشکل حالات میں بھی نبھانے کی توفیق دے دیں گے. تو ارادہ پکا ہو کہ میں نے نبھانا ہے، اللہ تعالیٰ نبھانے کو آسان کر دیں گے. اور اگر ارادہ بگاڑنے کا ہوگا، اچھا ارادہ کوئی بھی خاتون یہ نہیں کہے گی کہ میرا ارادہ بگاڑنے کا ہے، لیکن وہ آگے چل کے ڈسکشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ نہیں، واقعی ہمارا ارادہ بنانے کا نہیں بلکہ بگاڑنے کا تھا. کیونکہ جب اسباب بگاڑنے کی اختیار کریں گے تو کیا ہوگا؟ بگاڑ پیدا ہوگا. تو آگے چل کے دیکھتے تو ہم اس کو نبھانے کی پکی ارادہ کر لیں. ارادے پہ اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں. یہ جو آیت میں نے نقل کی یہاں پر آپ کو، محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یہ بیان کیا گیا کہ ان خواتین سے نکاح کر لیا جائے اس حال میں کہ وہ محسن کہیں گے جسے قلعہ بند کر دیا جائے. حسن کہتے ہیں عربی زبان میں قلعے کو، جس کو قلعہ کے اندر بند کر دیا جائے. تو اب وہ بہت پروٹیکٹڈ ماحول کے اندر آ گیا نا، کیونکہ قلعے کی تو دیواریں بہت اونچی اونچی ہوتی تھی. لاہور کا قلعہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بہت اونچی دیواریں. اب باہر سے کوئی آدمی حملہ کرنا چاہے تو حملہ نہیں کر سکتا. تو بہت زبردست حفاظت قلعے کے اندر ہوتی ہے. تو اس حال میں کہ وہ خواتین کو قلعہ بند کیا جائے، یعنی اللہ نکاح کے تحفظ میں آ جائے. غیر مصافحات، نہ کہ اس حال میں کہ صرف وقتی خواہش پوری کرنا مقصود، بلا متخذات اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے آشنائی کرنے والی ہوں. نیت کر لیں کہ ہم نے گھروں کو بسانا ہے. تو یہ 3 اصول ہو گئے. ان 3 اصولوں کے حوالے سے کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو بتا دیں، نہیں تو ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بات اگر میں نے کیا نا کہ آپ درمیان میں سوال پوچھ سکتے ہیں. یہ تو سمپل باتیں تھیں، لیکن جو اگلی باتیں آئیں گی وہ بہت آپ سمجھیے گا کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کے لیے تھوڑی سی الارمنگ ہوگی. وہ دیکھنے کی بات ہے. چلیں ہم آگے چلتے ہیں. اگر کوئی سوال نہیں ہے آپ کی طرف سے تو ہم جی آگے چلتے ہیں. سب سے اب دوسری بات کی طرف ہمارے ہیں، کیونکہ خواتین خطبہ نکاح نہیں سنتی. اس لیے نہیں سنتی کہ خواتین سننا نہیں چاہتی، اس لیے نہیں سنتی کیونکہ ہم ان کو سناتے نہیں ہیں. خواتین گھر میں ہوتی ہیں، والد صاحب آتے ہیں، بھائی آتا ہے، کوئی محرم آتا ہے، ان سے کہتا ہے بھی کہ اس پہ نکاح کے فارم پہ سائن کر دو، وہ سائن کر دیتی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد والدین آتے ہیں، وہ الحمدللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ نکاح ہو گیا، چلو بھائی مٹھائی اور رخصتی کی تیاری کرو اور باقی سارے کام کرو. اچھا نکاح تو ہو گیا، نکاح کے موقع پہ کیا پڑھا گیا؟ وہ جی امام صاحب نے کوئی خطبہ پڑھا تھا. امام صاحب نے خطبے میں کیا پڑھا تھا؟ پتہ نہیں، کوئی 2-3 آیتیں وغیرہ پڑھتے ہیں، کچھ حدیث وغیرہ پڑھتے ہیں، اور پھر ہوتا ہے. ہم تو جلدی ہوتی ہے، میرے ساتھ تو کئی دفعہ ہوا نا. مولوی صاحب جلدی کریں، اگر سے میرا نکاح رجسٹرار نہیں ہو، میرا کام نکاح نہیں ہے. لوگوں سے کہتا ہوں بھائی میرا کام نکاح پڑھانا نہیں ہے. لوگ اپنی محبت میں چاہتے ہیں جی آپ آ کے نکاح پڑھا دیں. تو میں کہتا اچھا میں نکاح پڑھاؤں گا تو کم از کم اتنا ضرور بتاؤں گا کہ نکاح کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن 3 آیتوں کو پڑھا کرتے تھے تو وہ 3 آیتیں کون سی تھیں، اور اللہ کے نبی اس خاص موقع پہ وہ 3 آیتیں کیوں پڑھتے تھے، یہ ضرور بتاؤں گا. لیکن ہوتا کیا ہے، وہ ہوتا ہے کہ بس مولوی صاحب جلدی کریں، وہ ہال میں انتظار ہو رہا ہے، ہمارا تاخیر ہو رہی ہے، بس کریں. تو خیر اب وہ 3 آیتیں میں سے پڑھ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کیا وصیت فرمائی. اللہ کے نبی نے اس موقع پر کیا نصیحت فرمائی. کل میں نے آپ کو گروپ میں حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا کتابچہ بھی بھیجا. وہ پورا کا پورا کتابچہ حضرت کا واز ان 3 آیتوں کے اوپر گھومتا ہے. چند باتیں میں کر لوں گا، ویسے حضرت کی تفصیلی باتیں اس کے اندر موجود ہیں. یہ 3 آیتیں ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تلاوت فرمائی اور خطبہ نکاح کے اندر کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے، پھر دوسرے نمبر پر سورہ آل عمران کی آیت ہے، تیسرے نمبر کے اوپر سورہ احزاب کی آیت ہے۔ سورہ نساء کی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک انسان سے پیدا کیا، اور اس ایک انسان سے اللہ نے اس کا جوڑا اما حوا کو پیدا کیا۔ کچھ نہ تھا، مٹی سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہوا، اس ایک انسان سے اس کا جوڑا اما حوا کو پیدا کر دیا، تو وہ بھی اللہ کی ایک عجیب معجزہ اور کرشمہ اللہ کی طرف سے ظاہر ہوا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالٌ كَثِيرٌ وَنِسَاءً، اور بہت بڑی تعداد میں ان دو انسان سے اللہ نے مرد اور عورتوں کو بکھیر دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ تم آپس میں سوال کرتے ہو۔ ڈالر کے اوپر بھی آج لکھا ہوتا ہے نا، ان گاڈ وی ٹرسٹ، یعنی خدا کے نام پر جس پر ہم بھروسہ کرتے، ڈالر پہ بھی آج بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو جب آپس میں لین دین کے معاملات میں تم اللہ کا واسطہ دیتے ہو، جس اللہ کا واسطہ دے کے تم دنیا کے معاملات کرتے ہو، اس اللہ سے ڈرتے رہو۔ والارحام، اور رحمی رشتوں کو توڑنے سے بچتے رہنا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے۔ اس آیت کے اندر بھی کیا کہا گیا؟ اتقو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دوسری آیت میں آتے ہیں، یہاں پر دیکھے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جتنا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی اگر تم ایمان تو لا چکے، ایمان لانے کے بعد والی زندگی میں بھی اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی کے فیصلے کرنا، اور کتنا کرنا؟ جتنا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور حق کیا ہے؟ کہ جتنے احکامات اللہ نے دیے اس کو پورا کرو، جن جن گناہوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے بچ جاؤ، یہ اللہ کے تقوی کا حق ہے۔ تو یہ آیت اللہ کے نبی پڑھ کے سناتے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تقوی پارٹ ٹائم وظیفہ نہیں ہے، تقوی یہ پارٹ ٹائم وظیفہ نہیں ہے کہ میں کبھی تو متقی ہوں کبھی متقی نہیں ہوں۔ اگر متقی ہوں تو مستقل ہوں، نہیں ہوں تو مستقل نہیں ہوں، کبھی ہوں کبھی نہیں ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ، تم ایسے متقی بن جاؤ کہ پھر تمہیں جب موت آئے اور مستقل تمہارا تقوی تمہارے ساتھ رہے تو تم پھر اللہ کے مسلمان فرما بردار رہو۔ تیسری آیت سورہ احزاب کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اس میں بھی وہی بات، اللہ سے ڈرو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ اور خاص طور سے جو انسان کے جسم میں سب سے بنیادی کردار ادا کرتی ہے، یعنی اللہ کے ڈر کا سب سے بڑا اثر کس پہ ظاہر ہونا چاہیے؟ انسان کی زبان پر، سیدھی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم، آپ لوگوں نے کتابچے میں پڑھا ہوگا، حضرت حکیم مختار صاحب نے فرمایا اللہ تمہارے اعمال کو قبول فرمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اس قابل کریں گے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت رکھتے ہوں گے۔ اور پھر جب نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے کر آؤ گے تو آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائیں گے۔ اور جس آدمی نے اللہ کے رسول کے اطاعت کی، فقط فوز فوزا عظیما، وہ تو بہت ہی کامیاب ہو گیا۔ تو پہلی اللہ تعالیٰ نے دلہن کو اور دلہا کو، شوہر کو اور بیوی کو اس بات کی نصیحت کی کہ دیکھو اللہ کو ساتھ لے لو۔ سب سے پہلا ہمارا ٹارگٹ ہے، ابھی کیسے ہوگا وہ بھی اسی کو تو ڈسکس کرنا ہے ہم نے۔ تو سب سے پہلا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہو۔ آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹا سا ایک واقعہ، اچھا یہ میں عرض کر دوں کہ ہماری ٹائمنگ جو اشتہار پہ غلطی سے 2 سے 3 لکھے ہوئے تھے، لیکن ٹائمنگ تقریباً 3:45 تک ہے، تو ایسے 2:44 2:45 ہو رہے ہیں۔ تو کوشش یہ ہے کہ اس میں ہم انشاءاللہ تعالی تو اس میں ہم انشاءاللہ تعالی اس میں کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب یہ چلیے گا
عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہم متقی کیسے بننا ہے، اب آگے اسی کو ڈسکس کرنا ہے نا، جو میں عرض کر رہا تھا آپ سے، بار بار ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ باتیں لگتی ہیں بہت آسان کہ یار تو تقوی بنے، تو سب کہتے تھے، تو پہلے سے سنی سنائی باتیں ہیں، لیکن جیسے ہم آگے چلیں گے اس کے لیے عملی اقدامات جو کرنے چاہیے تھے، اگر وہ ہم نے نہیں کیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ابھی تک اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوئے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے جب ہم متقی بن جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک ہے آخرت میں کیا ملے گا، ایک ہے دنیا میں کیا ملے گا۔ میں ایک دفعہ اپنی کلاس میں گیا تو میں نے کہا جی ایک، اب آپ کی زندگی کے معاملات سارے کے سارے آسان ہونا شروع ہو جائیں، خود بخود سارے کام آسانی کے ساتھ بننا شروع ہو جائیں، جہاں جہاں لڑائی جھگڑا ہے اور جھگڑا ختم ہونا شروع ہو جائے، مقدمے ختم ہونا شروع ہو جائیں، کاروبار چلنا شروع ہو جائیں۔ میرے پاس ایک ایسا وظیفہ بھی ہے، کیا خیال ہے، بتا دوں یا رہنے دوں؟ اچھا، یہ جب میں نے خواتین کو بتایا کہ جب استاد صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں نا، کوئی نہ کوئی ٹیکا لگانا ہے انہوں نے، تو ساری خواتین خاموش تھیں۔ تو میں نے پوچھا بھی دیکھو بڑے بڑے وظیفے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے، میں تو بزرگ تو نہیں ہوں، لیکن ایک بڑا پکا وظیفہ، مجھے اس وظیفے کی کامیابی کا یقین ہے، تو کام آسان ہونا شروع ہو جائیں گے، بگڑی بگڑی ہوئی بننا شروع ہو جائے گی، دشمنی دوستی میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی، رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، دلوں میں اطمینان آنا شروع ہو جائے گا، فرسٹریشن دور ہو جائے گی، ڈپریشن دور ہو جائے گا، بہت سی پریشانیاں آپ کی دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میرے پاس بڑا پکا وظیفہ ہے، بتاؤں کہ نہیں بتاؤں؟ خیر انہوں نے کہا جان تو چھوڑنی نہیں ہماری، تو چلو انہوں نے دبے دبے الفاظ میں کہا جی بتا دیں۔ تو میں نے کہا دیکھو، قرآن حکیم میں سورہ طلاق میں اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر دیں گے۔ اب اس کا مسلمان کو کم از کم اس بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وظیفہ قرآن کا وظیفہ ہے۔ ایک اور بھی کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ بھی سورۃ طلاق بھی کہا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ بند راستوں میں سے اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ جب بالکل ڈارکنیس ہے، بالکل انسان بند گیا نا، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو وہاں پکارا جہاں کوئی نہیں سن سکتا تھا، نہ کوئی سن سکتا تھا، نہ کوئی جا سکتا تھا، نہ کسی کا وہم و گمان گزر سکتا تھا کہ اس اندھیروں کے اندر مچھلی کے پیٹ میں بھی کوئی انسان ہوگا، جہاں کسی کا خیال اور وہم نہیں گزر سکتا تھا، وہاں پکارا ونادى في الظلمات، ظلمتوں میں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ قرآن کا وظیفہ ہے۔ تو وہ ویسے پکارو جیسے یونس علیہ السلام نے پکارا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم ایمان والوں کو بچائیں گے۔ پکارنے والا ویسے پکارے جیسے یونس علیہ السلام نے پکارا تھا، پھر ہم بچائیں گے۔ قرآن کا وظیفہ ہے یہ، قرآن کا وظیفہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ بچائیں گے آپ کو۔ تو تقوی پر کیا ملے گا، اب یہ دیکھیے گا تقوی پر کیا ملے گا، یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنَ آمَنُوا، اور اگر بستی والے ایمان لائے، وَاتَّقَوْا، اور متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈر کے جلنے والے بن جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان سے اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے اعمال کے بسبب جو وہ کرتے تھے، اعمال وہ کرتے تھے اس کے سبب سے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ یعنی اگر تقوی پر آتے اور ایمان لے آتے تو ہم زمین اور آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ آگے چلیے گا، اس کو میں تھوڑا سا مٹا دیتا ہوں۔ یہ تو بات تھی کہ اللہ کے نبی نے جو وصیت فرمائی، سبق کو بھولنا نہیں ہے۔ 3 آیتیں، یہ میں آپ کو انشاءاللہ پی ڈی ایف جو کمپلیٹ ہو جائے گی تو بھیج دوں گا۔ آگے چلیے گا، یہاں پہ ایک اور آیت میں نقل کر رہا ہوں، سورہ مریم کے آخر میں آ رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، رحمان ان کے دلوں میں محبتوں کو پیدا کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ دلی محبت اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، تقوی والوں کی صفات کیا ہے یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ جو اللہ پر ایمان لایا، نبیوں پر ایمان لایا، اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، سائلوں پہ خرچ کیا، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں مال کو خرچ کیا، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، جب اپنا وعدہ کر لیں تو اپنے وعدے کو پورا کریں، اور تنگی میں، تکلیف میں، جنگ کے وقت صبر اور استقلال کے خوگر ہوں، مصابرین، صبر کرنے والے ہوں۔ اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون، یہ انصفات کو بیان کر دی، کیونکہ پہلے ہم لیٹ ہے اس لیے میں اب اس کو تھوڑا بائی پاس کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ دیکھنا ہو کہ ہم متقی ہیں کہ نہیں ہیں تو ان صفات کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا، ابھی تقوی کا حصول کیسے ہوگا، یہ بہت بڑا کوشچن ہے۔ ہم متقی کیسے بنیں گے، اس کے لیے بھی اللہ نے طریقہ بیان کر دیا۔ پہلی بات سب سے آسان کہ ہم اگر نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کریں گے تو متقی بنیں گے۔ اب دیکھیے، ہم اپنے کسی کو اپنا بڑا تو بنائے نا، کسی جیسے ہمارے اگر فیملی فزیشین ہوتا ہے، یا اگر کوئی ہمارا کوئی بھی اس طرح کا فیملی لائر ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایسا آدمی ہوتا ہے جس سے ہم اپنے خاندانی مشورے کرتے ہیں، تو کوئی تو بڑا ایسا ہو۔ اسی لیے خالد اقبال طیب صاحب نے کہا کہ بھائی کسی کو پیر نہیں بناتے تو پیر نہ بناؤ، لیکن کسی کو اپنا مشیر تو بنا لو۔ تو یہاں پہ دیکھیے پہلی بات کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اور یہ بات ہم سورہ فاتحہ میں روزانہ اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن مانگتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے مانگتے ہیں، نیت ارادے کے ساتھ نہیں مانگتے، کیونکہ اگر متقی بننا ہے تو پھر ہمارا نیک لوگوں کے ساتھ ایک بہت پکا سچا تعلق ہے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کر دیتا ہوں۔ میری ملاقات ہوئی نواب عشرت خان قیصر صاحب سے رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے حضرت مولانا شریف علی تھانوی، بہت بڑے بزرگ، ان کی صحبت اٹھائی تھی۔ تو ایک دفعہ حضرت مولانا شریف علی تھانوی صاحب کی مجلس میں ایک عالم نے سوال کیا، تقدیر سے متعلق کوئی پیچیدہ سوال تھا، تو حضرت نے اس کا جواب تو دیا، لیکن ساتھ میں کہہ دیا، مولانا یہ ساری تحقیقات جو آپ کر رہے ہیں نا، علمی تحقیقات دنیا میں رہ جائیں گی، آخرت میں تو اللہ کی محبت کام آئے گی۔ تو سوال ہو گیا، کسی نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اللہ کی محبت کا طریقہ کیسے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے والے بن جائیں؟ مطلب اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اہل اللہ کے ساتھ پکا تعلق قائم کر دو۔ متقی بننے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی ہم اہل اللہ کے ساتھ ایک پکا تعلق قائم کر لیں۔ دوسری بات، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام کے اوقات میں، یریدون وجہ، جو صرف اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، اور آپ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں، ترید زینت الحیات الدنیا، کہ آپ دنیا کی زندگی کو چاہتے ہوں، ولا تطع من اغفلنا قلبا ذکرنا، یہ دیکھیں بڑی اہم بات، اس آدمی کی بات کبھی مت مانگنا جس کے دل کو ہم نے اپنے غافل کیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کس کی باتیں سنتے ہیں اور کس کے مشوروں پہ چلتے ہیں۔ دیکھیں بہت پرانے کی میں بہت امپورٹنٹ باتیں آ رہی ہیں۔ ہمارے آس پاس کے دوست کیسے ہیں جو ہماری زندگی کے آنے والے چیزوں کے بارے میں ہمیں مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ خواتین کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے، شاید کو زیادہ توجہ کے ساتھ دیکھی گا، شاید کو جتنے ہماری زندگی کے مسائل ہیں وہ سارے ایڈریس ہو رہے ہیں یہاں پہ۔ ہم کس کی بات مانتے ہیں، کن سے مشورے کرتے ہیں، کن سے اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں۔ جن سے مسائل شیئر کرتے ہیں وہ آخرت کو سامنے رکھ کے مشورے دیتے ہیں، یا ان کا دل خود غافل ہے، وہ خود غفلتوں کے اندر پڑے ہیں، کہ تو اس آدمی کی بات مت ماننا۔
اس کے پیچھے کبھی مت چلنا، اس کو اپنا خیر خواہ کبھی مت سمجھنا، اس کی باتوں میں کبھی نفع کا یقین مت کرنا. من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا. اب آپ کو سوال ہوگا، یا کم از کم ہونا چاہیے تھا ابھی تک، کسی نہ کسی کا سوال تو آنا چاہیے تھا. سوال یہ آنا چاہیے تھا کہ کس کے دل میں اللہ کی یاد ہے اور کس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جی سوال آیا یا نہیں آیا؟ اگر سوال ہی نہیں آ رہا تو پھر بتانے کا کیا فائدہ؟ کیا خیال ہے؟ آگے چلتے ہیں پھر. اگر تو سوال نہیں آ رہا، اور اچھا بھائی یہ اس کو وہ رکھنا ہے اپنے نا، میوٹ رکھنا ہے. میں نے کہا تھا جی اچھا میں 1 منٹ اس کو وہ کر دوں ذرا. اچھا جی میں اس کو تھوڑا سا میوٹ کرتا ہوں. آیت میں ہے. اب آپ اس بات کو سوال کو ذہن میں رکھ کے دیکھیں، قرآن حکیم آپ سے نا باتیں کرتا ہے. قرآن حکیم آپ کے ذہن میں آنے والے ہر سوال کو جواب دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس کو بیان بھی کر دی، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس آدمی نے خواہش کی اتباع کی. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس آدمی نے خواہش کی اتباع کی. اب اس آدمی کے ظاہر کو دیکھ لو کہ وہ شریعت کو دیکھ کے زندگی گزار رہا ہے یا طبیعت کو دیکھ کے زندگی گزار رہا ہے. آسان سے پیمانہ دے دیا اللہ نے آپ کو. اب آپ کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے یہاں پر کہ دیکھو آئندہ زندگی کے اندر جب ہم نے مشورے کرنے ہیں تو کس قسم کے لوگوں سے مشورے کرنے ہیں، کس قسم کے لوگوں سے مشورے نہیں کرنے. کنبا برادری بہت سی باتیں کہے گا، ارے یار سب چلتا ہے، کہ مولویوں نے تو تباہ و برباد کر دیا، کہ مولویوں کے پیچھے نہ پڑ جانا، بچیاں گھر بیٹھی رہ جائیں گی، سب کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ کرنا پڑتا ہے. فلانے کو دیکھو، فلانے مولوی کو دیکھو، عالم کو دیکھو، ان کو بھی کرنا پڑا، سب کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ ایسے اس طریقے سے نہیں ہوتا، اتنی سختی نہیں ہوتی دین میں. یہ اس طرح کی باتیں بہت سی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے الارم کر دیا کہ دیکھو ایسے بات نہیں کرنا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آگے چلیے گا. اچھا ایک اور چیز، یہ امپورٹنٹ چیز آ گئی. اب یہ دیکھیے بہت، اگر تو ہم نے اپنا جائزہ لینا نہیں شروع کیا. کیا ہے جائزہ لینے کا مطلب؟ میری زندگی میں کتنے اللہ کی نافرمانیاں چل رہی ہیں. کیونکہ ہمارے پاس تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نافرمانی ہے ہی نہیں میری زندگی میں. تو کوئی نافرمانی ہے ہی نہیں، میں نے نافرمانی کیا کی؟ یہ احساس کا ہونا. دیکھیے یاد رکھیے گا، چھوٹا واقعہ اور سنا دوں آپ لوگوں کو. میری کوشش تو پوری ہے کہ آج کے سیشن کو بہت امپورٹنٹ باتیں آگے آ رہی ہیں، بلکہ ابھی اسی آگے چل کر بہت سے اعمال بتا رہا ہوں جو نیچے آپ کو آ رہے ہیں، لکھے بھی نظر آ رہے ہوں گے اعمال. یہ کہ عمل ایسا ہے کہ جو کروڑوں کے اوپر بھاری ہے، جو ایسا عمل ہے جو آگے نیچے اعمال بتا رہا ہوں، ایک ایک عمل ایسا ہے کہ یہ عمل اربوں خربوں روپے پہ بھاری ہے. بلکہ ایک چھوٹی سی 2 واقعہ سنانے لگا تھا آپ کو میں. اچھا ایک جو واقعہ کہنے لگا تھا وہ تو بھول گیا، ذہن سے نکل گیا. دوسرا واقعہ جو ہے وہ ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو. تو وہ ایک واقعہ تھا، ابھی بات ہو رہی تھی ہمارے ایک ایجنٹ، ایک ہمارے جاننے والے ہیں، ان کا ایجنٹ ہے چائنا میں. اس نے ایک بہت امیر ارب پتی آدمی کا بتایا. ارب پتی آدمی تھا، اس کے اربوں روپے اربوں ڈالر اس کی انویسٹمنٹ تھی. تو کوئی اس کو ایک بہت بڑا آرڈر ملا، وہ بھی کوئی 25-30 ارب کا تھا. اس نے وہ بہت سب کچھ کرا کے سپلائی کیا، تو مال اس کا ریجیکٹ ہو گیا، یا کوئی وجہ ایسی بنی کہ کسٹمز میں مال روک دیا گیا. وہ جو کسٹمز میں مال روک دیا گیا، وہ بندہ 200-300 ارب اس کے پاس تھے، لیکن 25-30 ارب کا نقصان ایسا ہوا
کہ وہ اس نے اس بنیاد کے اوپر خودکشی کر لی. 200-300 ارب ہیں لیکن 25-30 ارب کا نقصان سن کے اسے برداشت نہیں ہو سکا, اس نے خودکشی کر لی. دیکھیں اگر اللہ ساتھ نہیں ہوگا نا, اللہ کا سہارا ساتھ نہیں ہوگا, اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ, جو اللہ پر ایمان لے کر آ گیا, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, اس نے کیا کر لیا, ایک بہت مضبوط سہارے کو تھام لیا. تو اب یہ گناہوں سے اجتناب, میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ اس میں گناہ کتنے ہیں, اور گناہ کبیرہ کی لسٹ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی, ہمارے پاس بھی تیار ہو گئی ہے, وہ بھی آپ لوگوں کو مل جائے گی, بلکہ گروپ میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گا. تو پہلے ہم یہ دیکھنا شروع کریں کہ کیا ہمارے اندر اور ہمارے گھروں کے اندر سے اللہ کی نافرمانی نکل رہی ہے. دیکھیے اللہ کی نافرمانی اگر موجود ہے گھر کے اندر, پھر اطمینان نہیں آ سکتا. اب یہ کہیں گے نہیں جی ہم تو فلانے گھروں میں دیکھتے ہیں بڑے خوش ہیں وہ لوگ. دیکھیے ظاہری خوشی اور چیز ہوتی ہے, اور دلی اطمینان اور سکون علیحدہ چیز ہوتی ہے. دلی اطمینان اور سکون کو اللہ نے اس میں بند کر کے رکھا. تو اب یہ بات کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش, وہ لوگ جو کہ بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں. آگے چلیے گا, اب آگے اس کو دیکھ لیجئے گا کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ سے متقی بننے کی دعا کرتے رہنا. یہ دعا بھی ہر فرض نماز کے بعد انسان کو پڑھنی چاہیے. اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگے, اتنا مانگے. قبولیت کی اوقات میں, قبولیت کے اوقات کون کون سے ہوتے ہیں بھائی؟ جی بتا دوں کہ رہنے دو, یہ پتا ہے سب کو پہلے سے. جی پتا ہے تو آگے چلتے. ہم کہ پھر اتنا ٹائم ویسے ہمارے پاس کم ہے, بہت امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کرنی ہے. جی دیکھیں فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. تو ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, یعنی ہم کو ہماری بیوی اور ہمارے بچوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کر دی. کتنا پیارا جملہ ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک. دیکھیے یہ نہیں کہا کہ اس کو انجینئر بنا دے, ہماری بیویوں کو حسین بنا دے, ہمارے شوہر کو بل گیٹ بنا دے, نہیں کہا نا. لیکن سوچنے والی بات ہے کیا اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا, کیونکہ ہو سکتا ہے ایک ہمارے استاد جی دامت برکاتہم العالیہ, جب میں استاد جی کہتا ہوں تو اس سے مراد وہ بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. الحمدللہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب دعوت برکاتہم العالیہ متعنا اللہ بفیضہ برکاتہ آمین. استاد جی سے کسی نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو مدرسے میں ڈالا تو مدرسے میں بھی نہیں چل رہا, اس کو اسکول میں ڈالا اسکول میں بھی نہیں چل رہا. تو استاد جی نے بڑے پیار سے ارشاد فرمایا کہ میرے عزیز اللہ کا شکر کرو زمین پر تو چل رہا ہے نا. کبھی کبھار ہم لوگ نا گریڈز کی وجہ سے بچے, کچھ پاکستان کے اندر یہ واقعات آنا شروع ہو گئے, بچے نمبر کی وجہ سے خودکشی کر رہے. میرا بیٹا بھی پچھلے سال پاس ہوا, پچھلے سال کے اسی سال وہ پاس ہوا, نمبر مناسب ہے الحمدللہ. پہلے اس کو میں بہت کہتا یہ کرو وہ کرو, نمبر کا بالکل ٹھیک ہے بیٹا کوئی مسئلہ نہیں, آگے چلو, اب پیچھے نہیں دیکھنا, آگے چلو. نمبر بہت اچھے نہیں تو بہت برے بھی نہیں, لیکن ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو ہم نے تو بہت سی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے کہ بچہ جب قابل قبول ہوگا جب کہ اتنے نمبر ہوں, بچہ جب کامیاب ہوگا جب اتنے گریڈز ہوں, بچہ جب کامیاب ہوگا جب ڈگری ہو, بچہ جب کامیاب ہوگا جب اتنے پیسے لاتا ہو, بچہ جب کامیاب ہوگا. ان کو بھی ہم نے یہ سوال کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان. آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کیسے راحت پہنچائیں گے آپ کو نہیں پتا, کہ اللہ اس کو بس میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا دے. اور وجعلنا للمتقین اماما, ہم کو متقین کا امام, اسی لیے کہ مفتی شفیع صاحب نے فرمایا
کہ دیکھو متقین کا امام وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے. تو یہاں پہ امامت کو عہدے کو نہیں مانگا جا رہا، بلکہ کیا مانگا جا رہا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ کا تقوی سے. تو دعا کا خاص طور سے اہتمام کرنا فرض نماز کے بعد. اور کیا بیان کیا؟ اذان اور فرض کے درمیان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، سنت اور فرائض کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، فجر کے بعد خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، مغرب سے پہلے عصر اور مغرب کے درمیان میں خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. یہ سارے کے سارے اوقات روزانہ قبولیت کے ہیں. تو ان اوقات کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں. اچھا، یہ اب جیسے میں نے کہا نا کمپوزنگ میں غلطی ہوئی ہے، یہ آگے آ رہا تھا. اس آیت کو ہم بعد میں ٹچ کریں گے، اس آیت کو ہم بعد میں ٹچ کرتے ہیں. اچھا، اور کیا کرنا چاہیے؟ آگے نیچے لکھا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. حدیث شریف میں ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے خزینہ ہے، اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ رنج اور پریشانی کو دور کرتا ہے. تو سب سے بڑا پریشانی کیا ہے؟ کہ اللہ میرا گھر بچ جائے، میرا گھر آباد ہو جائے. میں نے قرض کیا نا، شیطان کی سب سے خطرناک فکر یہ چل رہی. میں نے تو قرآن سے آپ کو نقل کیا. جادو، جنات، اثرات، شیطان کی کوشش سب سے زیادہ اس بات کے اوپر ہے کہ کسی طریقے سے میں کیا کروں. آگے بھی آیت آ رہی ہے سورہ مائدہ کی، وہ بھی نقل کرتے ہیں. تو لا حول ولا قوت الا باللہ کیا کرتا ہے؟ کم سے کم درجہ ہے کہ رنج پریشانی کو دور کرتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، آج کل کینیڈا میں ہوتے ہیں، ان کو مسئلہ ہے نفسیاتی طور پہ، دوائی بھی لیتے ہیں. ایک وقت ایسا تھا کہ پڑھائی بھی چھوڑ دی اور ڈاکٹرز کے پاس بھی جا رہے تھے، دوائیں بھی لے رہے تھے. بہت سے مسئلے مسائل تھے ان کے پاس. ان کی والدہ بھی تھیں جو کہ بہرحال سب کچھ کرنے کے بعد بھی. تو خیر ایک دفعہ انہوں کو فون کیا کہ جی مجھے کچھ سوالات کرنے. میں کہا جی ٹھیک ہے، لیکن آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ کیجیے گا. تب 500 دفعہ میں نے ان کو لا حول ولا قوت الا باللہ بتایا کہ یہ پڑھنا ہے آپ نے. ان کا فون آیا، انہوں نے کہا جی مولانا میں نے سوال تو پوچھنے تھے لیکن یاد نہیں آ رہے. کہتے ہیں یاد نہ آنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ 500 مرتبہ لا حول کا اثر ہو گیا، کیونکہ میرے تو ذہن میں ایک چیز اتنی گھومتی ہے، اس کے لیے مجھے دوائیں لینی پڑتی ہیں. تو ایک چیز اگر مجھے سوچنے کے باوجود بھی سوال نہیں آ رہا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو اللہ کا شکر ہے، بہت بہت دعائیں دیتے ہیں، بہت جب آتے ہیں کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں. اور میں نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا بھائی. میں اس لیے کہا دیکھیے دنیا پہ ایسی ہی ہے. یہ جو اب یہ جو ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک وظیفہ کروڑوں پہ بھاری ہے، اربوں پہ بھاری ہے. اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یقین نصیب فرما دے کہ وظیفہ کریں. میں نے بتایا نا آپ کو کہ یہ اللہ کے نبی حدیث میں ہے کہ عرش کے خزانوں میں سے خزینہ ہے، کم سے کم درجہ ہے کہ رنج پریشانی کو دور کرے گا. اچھا آگے دیکھیے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حدیث میں ہے کہ جو آدمی یہ الفاظ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ڈرنے والے کو امان عطا فرمائے گا. اس کو میں نے آگے بھی نقل کیا. ہر ڈرنے والے کو، پتہ نہیں اب شوہر کیا کر رہا ہے، کب سے ڈرا رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، ہر دفعہ کے ہی کہتا ہے اب نہیں رکھوں گا، اب چھوڑ دوں گا، اب یہ کر دوں گا، فلانا کر دوں گا. ساتھ بھی پیچھے پڑی ہوئی ہے، سسر بھی پیچھے پڑا ہوا، کیا کروں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اعمال بتا رہے ہیں بھائی آپ کو. اللہ تعالیٰ کو لینے والا بھی تو ہو. بنگالی بابا کا وظیفہ ہو نا، اس کے لیے تو بھاگے بھاگے آئیں گے. بنگالی بابا کا وظیفہ ہے، وہ قرآن حدیث کے جو وظیفے ہیں وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یقین نصیب فرما دے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. پتہ ہے یہ کلمات کس نے کس موقع پر کہے تھے؟ جی یہ کلمات کس موقع پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وظیفہ ہے، اور قرآن حکیم میں صحابہ کا وظیفہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں اس موقع پر جو آخری کلمات تھے ابراہیم علیہ السلام کو، یہ تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ حسبی اللہ. یہ بہت اونچا کلمہ ہے، صحابہ کرام کا کلمہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا. قرآن میں صحابہ کرام کا وظیفہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرمایا. وہ کیا نقل فرمایا؟ صحابہ کرام کا وظیفہ قرآن کے اندر
سوال آیا ہے جی سوال یہ آیا ہے کہ شیطان کی سب سے خطرناک کوشش کیا ہوتی ہے؟ جی میں نے عرض کیا نا، یہ میاں بیوی کے درمیان میں نفرتوں کو ڈال، سب سے خطرناک کوشش یہی ہوتی ہے. سب سے زیادہ وہ اسی چیز پہ کوشش کرتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دوں. آگے چلیے گا، دوسری حضرت صحابہ کرام کا وظیفہ بتا رہا تھا کہ جب صحابہ کرام کو بتایا گیا لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے، سورہ آل عمران کے اندر ہے ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء. حسبنا اللہ ونعم الوکیل صحابہ کا وظیفہ ہے. حسبنا اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ یہ بس کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ہر مشکل میں سے اللہ تعالیٰ کرے گا. ایک اور وظیفہ یا لطیف یا ودود، یہ 1111 مرتبہ پڑھ کر پانی پر کھانے کی چیزوں پہ دم کریں. یہ محبت پیدا کرنے کے وظیفے ہیں جو بتا رہا ہوں آپ کو. وہ گھر کے اندر، بچوں کے اندر، کھانے کے اندر، جو سب کے کھانے کی چیزیں ہیں اس پر یا لطیف یا ودود، یہ 1111 مرتبہ کوئی لازم نہیں ہے. مطلب یہ تو ویسے ہمارے بزرگوں نے بیان فرمایا، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ یعنی اس کو اس سے زیادہ پڑھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، کبھی کم بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ ہے، بس پڑھنا ضرور ہے. اللہ کی ذات عالی یا لطیف یا ودود کو پکارنا. سوال آیا کہ استاد آپ نے ابھی فرمایا کہ حسبنا اللہ ہر ڈرنے والے کو کیا کرے گا؟ امان دے گا. امن یعنی کہ حدیث میں ہے، وہ آگے چل کے میں حدیث آپ کو سنا بھی دوں گا کہ ہر ڈرنے والے کے لیے ایک امن کا ذریعہ ہے، امان کا ذریعہ ہے، اس کو اس پریشانی سے دور کرے گا. یہ وہ اب آ گیا جو آپ کو میں نے کتابچہ دیا تھا پڑھنے کے لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ کھانے پینے کی چیزوں پہ پڑھ کر دم کرے. تو یہ بھی اعمال ہیں، یہ کرنے کے لیے دے دیے گئے. آگے چلیے گا کہ اس چیز پر خاص طور سے ہماری نظر ہو کہ شراب، موسیقی، بے شرمی، بے حیائی اور کی چیزیں اور حرام کمائی سے ہمارا پرہیز ہو. آج کل بہت خطرناک قسم کی چیزوں میں لوگ لگے رہتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے، ڈیجیٹل کرنسی میں انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے. کوئی اسٹاک ایکسچینج میں جا کر بیٹھا ہوا، کوئی بولی والی کمیٹی کا کروا رہا، کوئی لکی کمیٹی کے اندر پھنس گیا، کوئی مزاربے کے کیسز کے اندر پھنس گیا. بہت سے ناجائز ذرائع موجود ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا لوگوں کو، سودی معاملے کے اندر پھنس جاتے ہیں. تو بھائی اب اس علماء کرام سے پوچھیں. موسیقی آپ کو پتہ ہے اب تو لوگ تصویر کو تصویر نہیں سمجھتے، گانے بجانے کے اولاد کو موسیقی نہیں سمجھتے. اب یہ قرآن حکیم کی آیت میں نے یہاں پہ نقل کر دی کہ بلا شبہ شیطان تو یہ چاہتا ہے. دیکھیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 ایوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کو ڈال دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے. میں یصدکم عن ذکر اللہ، اور تم کو روک دے اللہ کی یاد سے. اللہ کی یاد یہ ایک قلعہ ہے، حفاظت ہے. میں نے بھی کہا نا کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے، حسبی اللہ حسبی اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر میں جو اللہ کی نعمت ہے الحمدللہ 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 الحمدللہ. فریج کو دیکھا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر. گھر کو دیکھا یا اللہ تیرا شکر. اولاد گھر پہ واپس آ گیا اللہ تیرا شکر. شوہر واپس آ گیا یا اللہ تیرا شکر. نعوذ باللہ نہیں کہنا، ماشاء اللہ کہنا، ٹھیک ہے نا. شوہر کے آنے پہ نعوذ باللہ نہیں کہنا بلکہ کیا کہنا، الحمدللہ ماشاء اللہ. اب یہ وہ مسلسل اللہ کا ذکر، مسلسل اللہ کا دھیان کیا ہے، یہ قلعہ ہے. آپ کو اس قلعے، شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے غافل کر دوں. واٹس ایپ پہ لگا رہے، فیس بک کے اوپر لگا رہے، چیٹنگ کے اوپر لگا رہے، باتوں کے اوپر، لمبی لمبی باتوں کے اوپر لگا رہے. پھر ہم کہتے ہیں ہم سے قصور کیا ہو گیا؟ بھائی صبح سے لے کے شام تک آپ کے پاس اللہ کے ذکر کے لیے ٹائم ہی نہیں، اور کبھی ویب سائٹ کے اوپر جا رہے، کبھی کوئی چیز نظر آ رہی، کبھی کوئی چیز نظر آ رہی. ابھی اس کو آرڈر دینا ہے، اس چیز کو دراز کے اوپر ساری چیز. اب 50 چیزیں دیکھیں گے کوئی تو پسند آئی جائے گی نا.
وہ 50 چیزیں دراز پہ دیکھیں گے، امیزون پہ دیکھیں گے، کوئی تو پسند آئے گا نا. اب تو بازار جانے کی ضرورت نہیں، گھر کے اندر پورے کے پورے بازار کھلے ہوئے. ایسی اندر بیٹھے بیٹھے چلبلی ہوگی، کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ تو آرڈر کروں نا میں بیٹھے بیٹھے گھر میں. 5,000 10,000 5,000 10,000 وہ گئے. وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روک دے. نماز بھی آخری وقت میں پڑھ رہے ہم لوگ، خواتین میں خاص طور سے مسئلہ ہے. دیکھیے اس بات کو سمجھیے گا کہ شیطان ہمیں کہاں سے حملہ کر رہا ہے. ہماری زندگی میں، اپنی زندگی کو ہم پیش کر رہے ہیں، کیوں ہماری زندگی کے اندر مسائل ہیں. نماز کامل نہیں ہے، نماز کامل نہیں. جس کی نماز کامل اس کا دین کامل، جس کی نماز ناقص ہے اس کا دین ناقص ہے. میرا دین ناقص ہے، کیوں میری نماز ناقص ہے. آگے دیکھیے کیسی اللہ تعالیٰ الٹیمیٹم دے رہے، فہل انتم منتہون، تم باز آتے ہو کہ نہیں آتے. اچھا آگے سوال آیا ہے کہ بیان کے دوران ذکر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. بیان کے دوران بیان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اچھا یہاں پہ دیکھیے گا، جلدی سے میں نقل کر رہا ہوں، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے میں پورا نقل نہیں کرا، پڑھ لیجئے گا. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تمہیں اجازت ہے، جاؤ اپنی آواز سے جس کو چاہے پھسلا لو. موسیقی شیطان کی آواز ہے. آگے چلیے گا، یہاں پر متقی بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے ذکر پہ دوام. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جس نے میری یاد سے اعراض کیا اس کی زندگی بہت تنگ ہوگی. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. جو رحمان کے ذکر سے غفلت کرے گا ہم اس پہ شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. جو میں نے پیچھے آیت نقل کی تھی، اب اس کو اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں. وہ صحابیات ازواج مطہرات کی زندگی کا نقشہ بیان کیا گیا تھا. یہ والی آیت جو میں نے کہا تھا کہ یہ اصل میں پیچھے کی تھی، جو یہاں پہ غلطی سے نقل کر دی گئی، وہ یہ تھی کہ صحابیات کو جو وظیفہ دیا گیا ازواج مطہرات کو خاص طور پہ، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. جو اللہ کے احکامات اور اللہ کی آیات اور حکمت اور دانش مندی کی باتیں تمہارے گھر میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تم اس کو یاد رکھنا. مشغلہ کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ گھروں میں رہ کر اللہ کی یاد، دین کا سیکھنا، دین کا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، اسی کے اندر مشغول رکھو اپنے آپ کو. یہ تو تھی ساری باتیں کہ ہم کس طریقے سے متقی تقوی والی زندگی کے اوپر آ جائیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب یہ ذرا توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. وہ ٹائم آدھا گھنٹہ ہے، لیکن میں نے اسی لیے شروع کیا اس کو کہ تاکہ اگر ضرورت پڑی تو ہم اگلا سیشن بھی کچھ لے لیں گے، لیکن کوشش میری یہ ہے کہ اس سیشن کو میں مکمل کروں. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ نے مرد اور عورت کو کس کام کے لیے پیدا کیا. ایک بات تو یہ کہ اللہ نے مرد اور عورت کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں ذرا توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں ویسٹ کیا بتا رہا ہے. ویسٹ کا مطلب میں اس وقت یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا تعلیمی نظام ہمیں کیا بتا رہا ہے. یہ اس وقت بہت کرٹیکل ڈسکشن پہ ہم آ چکے ہیں. تو اس وقت کا ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور جتنی ہماری وہ بچیاں ہیں جنہوں نے ابھی زندگی اس طرح کی شروع کرنی، ان سے تو میں خاص طور پہ خطاب کر رہا ہوں. عمومی طور پہ ساری خواتین اس بات کو سنیں جو میں کہنے لگا، کیونکہ ہمارا نرسری اور مونٹیسری سے لے کر ماسٹرز تک، پی ایچ ڈی تک کا نظام ایک تعلیمی نظام دیتا ہے اور ایک ویژن دیتا ہے. مردوں کو، عورتوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو ایک ویژن اور ایک کامیاب زندگی کا نسخہ سمجھاتا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ کامیاب تب ہوں گے جب آپ اپنا کیریئر بنائیں گے. اچھا بھائی کیریئر کیا ہے؟ کیریئر یہ ہے کہ آپ کی ڈگری اچھی ہو. اچھا ڈگری اچھی ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ کے پاس جاب اپرچونیٹیز ہوں گی. آپ جاب اپرچونیٹیز کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ آپ کو ایک اچھی ریپوٹیشن ہوگی، عزت ہوگی، پیسہ ہوگا. جب آپ کے پاس ایک اچھا پیسہ ہے، آپ خود اپنی زندگی میں سٹیبل ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، آپ کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنے ہوئے، بلکہ آپ خود کما سکتے ہیں، گھر اپنا رکھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں.
شوہر بیوی کو اگر طلاق دے دیتا ہے تو اس کی زندگی رل جاتی ہے. تو شادی کرنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ اپنا کیریئر بنا لو. یہ ساری باتیں میں عرض کر رہا ہوں جو ہمارے پاس چل رہی ہیں، اور ہماری آج کل کی نسل وہ یہ اس کیریئر کے ساتھ ہے کہ جی ابھی میں نے کیریئر بنانا ہے. تو مرد کا کیریئر کیا ہے، عورت کا کیریئر کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن کی نزدیک. یہ ہمارے آگے آنے والے جتنے مسائل بنتے چلے جا رہے ہیں اس کا بہت بڑی وجہ یہ ہے. اچھا یہ پتہ کب چلتا ہے کہ کیریئر کیا تھا؟ 40-50 سال کی زندگی کے بعد پتہ چلتا ہے کیریئر کیا تھا. کیریئر کا مقصد، اصل کیریئر کیا تھا جو ہمیں بنانا تھا، جو ہم کیریئر نہیں بنا سکے وہ کیا تھا. تو سب سے پہلے اس بات کو دیکھیے گا کہ اس میں قرآن حکیم میں اللہ نے مردوں کی کیا پوزیشن بیان فرمائی. اس آیت کے اس ٹکڑے کو دیکھیے گا پہلے. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو خواتین عورتوں پر نگران بنایا گیا. قوام کا مطلب حاکم بھی ہے، معذرت کے ساتھ برا تو لگے گا. اب جیسے ہی یہ لفظ حاکم کو سنا فوراً سے طبیعت بھڑکتی ہے. کیا مطلب؟ یہ تو میل ڈومینیشن کی بات ہو رہی ہے، میل شوونزم کی بات ہو رہی ہے. یہ تو مرد کو ایک اضافی مقام دیا جا رہا ہے، عورتوں کو مردوں کے ماتحت کیا جا رہا ہے، عورت کو ثانوی درجے کی مخلوق سمجھا جا رہا ہے، عورت کو بیکار بنایا جا رہا ہے، عورت کی آزادی کو چھینا جا رہا ہے. یہ سارے الفاظ کہے جاتے ہیں. جیسے یہ سنتے ہی فوراً سے طبیعت بھڑک جاتی. لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اس میں اتنے بھڑکنے کی ضرورت نہیں. پہلی بات، ہمارے خالق اور ہمارے مالک نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے اندر کیا صلاحیت ہے. انسان ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. مرد ایک انسان ہے، عورت ایک انسان ہے. مرد کی جان محترم ہے، عورت کی جان محترم ہے. مرد کی عزت آبرو محترم ہے، عورت کی عزت آبرو محترم ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کامیابی کی صورت میں مرد بھی جنت میں جائیں گے، خواتین جنت میں جائیں گے. ناکامی کی صورت میں مرد بھی جہنم میں جائیں گے، عورتیں بھی جہنم میں جائیں گے. فرعون جیسا شوہر ہو، اس کی بیوی آسیہ وہ بھی کامیاب ہو سکتی ہے. حضرت لوط علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء ہوں، ان کی بیوی بھی ناکام ہو سکتی ہے. بہرحال کامیابی ناکامی دونوں کے لیے ہے. اس اعتبار سے عورت میں اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں دنیا کے اندر اللہ نے چونکہ دونوں کو ایک علیحدہ تخلیق میں پیدا کر دیا، یعنی جسمانی اعتبار سے مختلف انداز میں، مختلف سانچے میں اللہ نے ان کو بنایا. اللہ نے ان سب کو ایک مختلف سانچے میں اللہ نے پیدا فرما دیا. اس لیے اب مختلف سانچے میں چونکہ اللہ نے پیدا فرما دیا، اب اس لیے مردوں کے لیے ذمہ داری علیحدہ ہے، خواتین کے لیے ذمہ داری علیحدہ ہے. مرد کی ذمہ داری کیا ہے کہ گھر کے فائنانسز کو آپ نے دیکھنا ہے، اور گھر کے فائنانسز کو آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ کمانے کی صلاحیت اور گھر سے باہر کرنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی. اب دیکھیے دو چیزیں اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی جو میں نے آپ کو پیچھے بیان کیا. یہ دو چیزیں اللہ نے بیان کی. بما فضل اللہ بعضهم على بعض بما انفقوا من اموالهم، اس وجہ سے کیونکہ اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، اور اس وجہ سے کیونکہ مردوں نے اپنے پیسے خرچ کیے، کمائے اور انہوں نے خرچ کیے، اس لیے ان کو اللہ نے ایک نگران بنا دیا. اتھارٹی، ایڈمنسٹریشن گھر کی یہ اللہ نے مردوں کے سپرد کر دی. یہ مرد کی پوزیشن ہے گھر کے اندر. خواتین کی پوزیشن کی اب دیکھیے گا اس کو. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. بس نیک خواتین وہ ہیں، فالصالحات یہاں پہ بیان فرمایا نیک بیویاں وہ ہیں قانتات، جو ادب کرنے والی، اطاعت کرنے والی، بات ماننے والی ہوں. حافظات مرد کی غیر موجودگی میں، مرد کی غیر موجودگی میں
اس کی عزت کی، عصمت کی اور اس کے مال دولت کی حفاظت کرنے والی. تو دو چیزیں اللہ نے خواتین کو دے دی. خواتین کی پوزیشن یہ ہے کہ اب اس کا کام یہ ہے کہ مرد تو گھر سے باہر جا کے گھر کے باہر کے نظام کو سنبھالے گا. اب گھر کے اندر کا نظام کس نے سنبھالنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے مرد کی ڈومیننس کو، ایڈمنسٹریشن کو، انتظامی صلاحیت کو، انتظامی برتری کو قبول کرنا ہے. کوئی گھر اس طرح نہیں چل سکتا میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی، کوئی گھر ایسا نہیں چل سکتا. اچھا، اب اسی بات پہ آگے چلنے سے پہلے اسی کو دیکھ، کیا ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا؟ تو میرا جواب یہ کہ جی ہم نے اس کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ مردوں کی بھی غلطی چل رہی ہے، خواتین کی بھی غلطی چل رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، اگر گھر سے باہر کے کام ہیں تو مرد کے کرنے کے ہیں. اب مرد آج کل بڑے خوش ہے، جی ہم نے تو گاڑی بھی بیگم صاحبہ کو دے دی، ڈرائیور بھی بیگم صاحبہ کو دے دیا، کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ بھی بیگم صاحبہ کے پاس ہے، وہ جب چاہیں بڑے آرام سے جا کر، وہ بڑے آرام سے جا کے وہ شاپنگ کر سکتی ہیں. غلط ہے. اکثر خواتین آ کے کہنے لگی، ان کے شوہر کو اپنے سے تھا تو پردے میں کہا کہ جی آپ میری بیوی سے مذاکرہ کریں. بیٹھ گئے تو خاتون کہنے لگے جی میں سبزی لینے کے لیے بھی جاتی ہوں، میں جب کبھی کوئی تھیلا پکڑنے لگتی ہوں نہ میرا مرد کا ہاتھ مجھے لگتا ہے تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو. کہا یہ بات؟ تب یہ بات دیکھیے، گھر کی باہر کی گروسری. اچھا، اب الیکٹریشین کو بلا کے گھر کا کام کروانا وہ بھی خواتین کر رہی. یہ غلط ہے. دیکھیے پوزیشن کو چینج کریں گے. اگر ہم اس پوزیشن کو نہیں سمجھیں گے جو اللہ نے پوزیشن دی ہے. میں کپڑے لینے کے لیے بھی اپنی اہلیہ کے خود جاتا ہوں، کیونکہ ہمارے بڑوں نے یہ نظام بتایا کہ بھی آپ، ہماری خواتین حتی الامکان کم سے کم بازار جائیں. ہمیں یہ نظام ہمارے بڑوں نے سکھایا. تو جب میں جاتا ہوں کپڑے لینے کے تو کپڑے والا بڑا مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کو ذرا میوٹ رکھیے گا بھائی، مائک کو پلیز میوٹ رکھیے گا ذرا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ وہ خاص طور سے وہ دکاندار بڑا مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ صاحب اکیلے کپڑے لینے کے لیے آئے ہیں، کوئی چکر ہے، کیا مسئلہ ہے. تو بتانا پڑتا ہے کہ بھی ہماری خواتین بازار نہیں آتی. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے گھر سے باہر کے کاموں کی ذمہ داری جو خواتین پر ڈالیں گے تو گھر کا نظام کمزور ہوگا. اور گھر کے نظام کے اندر جب مرد دخل اندازی کریں گے تو گھر کا نظام بھی اوپر نیچے ہو جائے گا. یہ بھی مسئلہ بنتا ہے. جب چودھری صاحب ریٹائر ہو گئے گھر بیٹھتے ہیں نا تو پھر سارے مسئلے وہاں سے شروع ہوتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے، میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا جی میں ورک فرام ہوم کرتا ہوں. میں نے ورک فرام ہوم کا مطلب کہتے ہیں مجھے جانا نہیں پڑتا، میں گھر میں ہوتا ہوں. میں کہا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اب 8 گھنٹے کم از کم گھر سے باہر گزارا کریں. جو مرد گھر بیٹھ کر گھر کے اندر رہ کر عورتوں کی طرح ہر چیز میں گھسنے کی کوشش کریں گے اور بگاڑ پیدا کریں گے. یاد رکھیے گا اس مسئلے کو، بیکاز وی آر ناٹ کریٹڈ فار دیٹ. مردوں کو ہمیں اس چیز کے لیے کھانے میں کتنی نمک ہونی چاہیے، کھانا کیسا پکنا چاہیے، سیٹنگ کیسی ہونی چاہیے، انٹیریئر ڈیکوریشن کیسا ہونا چاہیے، بیڈ کی چادر کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، پردے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. وی آر ناٹ کریٹڈ فار دیٹ. مرد اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، اس کی نفسیات نہیں ہے. جس دن مرد پردوں کی فکر کرے گا وہ پھر آپ کی سرحدیں خالی ہوں گی. تو مرد گھر میں بیٹھ جائے گا تو اس کو کہتے ہیں چوڑی پہن کے بٹھا دینا مردوں کو. پھر تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب سائڈ ڈاؤن ہے. جو ویسٹرن سوسائٹی کہتی ہے وہ کہ ہر آدمی اپنا کھانا خود پکائے. امریکن کچن کا آپ نے تصور دیکھا نا؟ امریکن کچن کا تصور کیا ہے؟ جو ہمارا پرانا طرز تھا اور امریکن کچن میں کیا فرق ہے؟ جب آپ لوگ بھی تو بتایا نا مجھے پتا چلے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی چونکہ کما رہا ہے اور ہر آدمی نے کمانا ہے تو سب کے ایک جگہ پہ بیٹھنے کا نظام نہیں ہوگا. بس جو آدمی آئے گا اپنا برگر بنائے گا، کھا کے چلا جائے گا.
اس بات کو سمجھیے گا کہ جس تہذیب میں ہم داخل ہو چکے ہیں اس میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا اس موقع پر مجھے اگر مل گیا نا، میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. یا اللہ، یہ ذرا آپ لوگ نظر آ رہے ہیں کیا لکھا ہوا ہے؟ جی فالو کر رہے ہیں آپ لوگ اس کو؟ جی یہ سامنے نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو، یہ جو اسکرین کے اوپر آ رہا ہے؟ جی آ رہے ہیں نا نظر آپ لوگوں کو؟ جی اچھا یہ دیکھیے گا ذرا اس کو، ذرا اس کو ذرا میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں آپ کو. اب یہ ایک امریکن ہے، اسکالر ہے ڈینیل، انہوں نے اپنے اوپر ایک لگایا تھا، اس کو سمجھیے گا. دیکھیے یہ بات امپورٹنٹ چیز کو دیکھیے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک وہ بنائی ہے، فطرت بنائی ہے. وہ کہتے ہیں I suggested to a Muslim friend that the quality of life for his family would drastically improve if his wife would stop working and instead worked at home as a housewife. مشورہ یہ دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کی اہلیہ جاب کرنا چھوڑ دیں اور گھر کو توجہ دیں. He was skeptical. وہ صاحب جن کو مشورہ دیا وہ متردد تھے، متذبذب تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ واضح. He said that the extra money his wife makes working helps them live more comfortably. مسئلہ کہ بیوی کماتی ہے، پیسے آتے ہیں تو ہمارے گھر کا خرچہ ذرا آسانی کے ساتھ چل جاتا ہے، اور صرف میرے پیسے ہوں گے تو پھر سارے خرچے پورا ہونا مشکل ہو جائے گا. یہ مسئلہ تھا. آگے سنیے گا. I explained to him that the value that your wife contributes to your home and your family is worth much more than the extra salary she brings. انہوں نے یہ بات کی کہ جو ویلیو آپ کی وائف آپ کے گھر کو دے گی، آپ کی فیملی کو دے گی، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، اس کی افادیت، اس کی منفعت بہت زیادہ ہے اس سیلری کے مقابلے میں جو وہ لے کر آتی ہے. سیلری سے جو بظاہر آپ کو فائدہ لگ رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو سکون برباد ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا. خیر ایونچولی ہی واز کنوینسڈ. بالآخر ساری گفتگو کے بعد وہ صاحب مان گئے. شی لیفٹ ہر جاب. ان خاتون نے اپنا جاب کو چھوڑ دیا. began contributing to making their house a home. گھر کو گھر بنایا، بلکہ صحیح لفظ کیا ہے، مکان کو گھر بنایا. وہ جو ہاؤس مکان تھا اس کو صحیح معنوں میں گھر بنانے کی کوشش کی. Now the brother is telling me. اب وہ صاحب مجھ سے کہتے ہیں why didn't we do this earlier؟ کہ یہ ہم نے پہلے کیوں، یہ فیصلے پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ According to him، اب انہی صاحب کے مطابق everyone is happier. اب سب لوگ زیادہ خوش ہیں. The energy and warmth in their home is greater. ان کے اندر جو آپس میں محبت ہے اور آپس میں ایک زندگی کی حرارت ہے وہ بہت زیادہ ہے. There is more love. ایک دوسرے کے لیے محبت بھی زیادہ ہے. They feel much more at peace. ان کو بہت زیادہ امن اور سکون محسوس ہوتا ہے. She، وہ خاتون، feels secure. اس پر نوٹ کیجئے گا. She feels secure. وہ خاتون خود اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو خاتون جاب کے لیے جاتی ہیں، 10 مردوں کے درمیان کام کرتی ہیں، اس خاتون کا اپنا ضمیر، اس کا احساس، اس کا ذہن، اس کا قلب، اس کے احساسات، اس کے جذبات کبھی اس کو محفوظ نہیں بتائیں گے. اس کو پتا ہے کہ میں محفوظ نہیں ہوں. کیوں محفوظ نہیں ہوں؟ محفوظ نہ ہونے کی وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو اللہ نے اس لیے پیدا ہی نہیں کیا. اب کہتے ہیں they feel much everything gets because instead of spending her time and energy working for an employer، یعنی ہر چیز چمکنا شروع ہو گئی کیونکہ بجائے اس کے کہ وہ
اپنا زیادہ کام اپنے امپلائر کے لیے کرے. شی از اسپینڈنگ دیٹ ٹائم اینڈ انرجی ورکنگ ٹو امپروو ہر ہوم اینڈ اپلفٹنگ ہر فیملی. وہ اپنا وقت اور اپنی انرجی لگا رہی ہے تاکہ اپنے گھر اپنے فیملی ممبرس کو ایک اچھا مقام اور رتبہ دے سکے. دیر از اے ریزن, یعنی کہ آخر کوئی تو وجہ ہے. دس از دا ماڈل آف فیملی دیٹ ہیز بین یونیورسلی پریکٹس فار تھاؤزنڈز آف ایئرز آف ہیومن ہسٹری. آخر کوئی تو وجہ ہے کہ خاندانی نظام کا یہ ماڈل کئی ہزار سال سے انسانیت کا, صرف مسلمان نہیں, پوری انسانیت کے ہر معاشرے کا ایسا بنا رہا کہ مرد کماتا تھا, خواتین گھر کو بساتی تھی. کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں, ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ذرا. یقیناً سوالات بہت اچھے آنے چاہیے. سوال یہ, کھانا بنانا گھر والوں کے لیے ہمارے شرعی ذمہ داری ہے؟ اٹ از ویری گڈ کوشچن. سوال آنا چاہیے تھا آپ کو, اس کے اوپر ابھی آ رہے ہیں. What about medical profession for women? Usually said women must come up for treatment of women. یہ بھی بہت اچھا سوال ہے آپ کا, میں اس کے اوپر آؤں گا ابھی, میں اس سوال کے اوپر بھی ابھی آؤں گا. لیکن فی الحال ابھی ہم, جیسے آپ کو پتا ہے کہ اب ٹائم بہت کم ہے, میں ذرا امپورٹنٹ چیزوں کی طرف آ رہا ہوں, پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی آتے ہیں. اچھا جی, اچھا اس میں اب یہ بات آ گئی, یہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خواتین کی دو پوزیشن کو بیان کیا گیا. جو آپ نے جو دوسرا سوال, پہلا سوال ہوا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ اس بات کو سمجھے کہ چونکہ ایڈمنسٹریشن ٹاپ مینجمنٹ مرد کی ہے, تو اب میرا کام اسسٹنٹس کا ہے. یعنی میں عورت بحیثیت عورت کے کوئی میں گری پڑی چیز نہیں ہوں, مجھے اللہ نے بہت نازک ذمہ داری دی ہے. اور وہ نازک ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیے, پیسہ کمانا اتنا بڑا کام نہیں ہے. آنے والی نسل کی ذہنی تربیت کرنا, اس کے جذبات احساسات کو تیار کرنا, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت نازک اور حساس کام ہے جو اللہ نے عورت کے ذمہ رکھا. اسی لیے 3 دفعہ اللہ کے نبی نے کہا, میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ من ابرو امک, ماں کے ساتھ. من ابرو امک, ماں کے ساتھ. من ابرو, کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ. میں کیوں کہا؟ کیونکہ اس نے مشقت برداشت کی, اس کی حیثیت, اس کی پوزیشن اتنی نازک ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے. ووصى الانسان بوالديه, ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں. حملته امه, سب سے پہلے کس کا ذکر آ گیا؟ ماں کا ذکر آ گیا. اس کی پوزیشن بہت کریٹیکل ہے عورت کی. دیکھیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ بات کہ کھانا بنانا عورت کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے, دیکھیے حافظات, اب اس میں ایک روایت بھی آ رہی, آگے نکل کرتا ہوں میں. اب دو صفات مطلوب ہیں بیوی کے اندر, ایک قانتات, ایک حافظات, بس اسی پہ ساری گفتگو ہماری ہونی تھی اور ہونی ہے. اب ٹائم میں جیسا کیا کہ کم ہے, لیکن ہم اسی کو پہلے آگے لے کر چلتے ہیں. اگلا سیشن اگر ہوا تو اسی کو پر, ابھی فی الحال ہمارا سیشن چلے گا, یہ میں آپ کو PDF بھیج دوں گا انشاءاللہ. قانتات کسے کہتے ہیں؟ فرما بردار. اب دیکھیں کچھ احادیث آ رہی ہیں, اس کو توجہ کے ساتھ دیکھیے گا ذرا. پہلی حدیث میں ایک سوال کے جواب میں, اس کو اب میں ریڈنگ کر رہا ہوں, آپ دیکھ لیجئے گا. ایک سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا بیوی پر حق اتنا ہے کہ اگر شوہر کے ناک سے خون اور پیپ بہ رہا ہو اور بیوی اس کو زبان سے صاف کرے. یہ صرف مثال دینے کے لیے سمجھایا. کبھی کبھار بہت, یعنی کوئی ٹیشو پیپر نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, بہت ایسی کریٹیکل کنڈیشن تھی, انتہائی مجبوری میں, حالانکہ پیپ اور خون کیا ہے, وہ تو ناپاک ہے. شوہر کا بھی ہو ناپاک ہی ہوا نا, پاک تو نہیں ہے. لیکن بہت, یعنی آپ سمجھیے گا کہ کریٹیکل کنڈیشنز کو, ورسٹ کیس سینیریوز کو بیان کیا گیا کہ اگر ایسی بھی کنڈیشن ہو اور بیوی اتنی مجبوری میں آ کر اس کو صاف بھی کر دے, تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. اور اگر کسی انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے جب کہ وہ اس کے پاس آئے. کہ اللہ کے نبی کی حدیث, اور جیسے میں نے کہا کہ نقل کیا ہے کہ بڑے مشہور محدث البانی تھے, انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا. سجدے سے مراد دیکھیے 2 سجدہ ہے. ایک سجدہ عبادت کے طور پر ہے, وہ تو کسی مخلوق کو نہیں کر سکتے. مطلب یہ تھا کہ اگر ہمارے شریعت مطہرہ میں سجدہ تعظیمی ادب اور احترام
اگر کے طور پہ سیدھا کرنا جائز ہوتا تو میں ادب اور احترام کے طور پہ بیوی کو حکم دیتا کہ وہ کیا کرے، شوہر کو سیدھا کرے، کہ جب اس کے پاس آئے اس کی عزت اور احترام کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو قانتات کا ایک مطلب خود حدیث میں یہ پتہ چل گیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب شوہر کا حق اتنا ہے کہ اگر میکسیمم لیول بھی خدمت کر دے تب بھی بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے اس کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ شوہر کی خدمت بہرحال بیوی کے ذمے فرض اور واجب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شوہر کا ادب اور احترام ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا، یہاں سے ایک اور مسئلہ معلوم ہو گیا، اس چیز کو بھی اپنے پاس نوٹ کیجئے گا، شوہر شوہر ہے، شوہر دوست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ والدین یا لڑکیاں بچیاں عام طور پہ اپنی ماں کے ساتھ کلوز ہوتی ہیں، بہت سی اپنی پرسنل باتیں ماں کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہیں، لیکن ماں ماں ہے، ماں سہیلی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی ہو سکتا ہے کوئی معلمہ ہو جو جن سے آپ بہت، یا کوئی ٹیچر ہو اسکول میں، پروفیسر ہو جن سے آپ بہت کلوز ہو، بہت سی باتیں آپ ان سے ڈسکس کر، لیکن پروفیسر پروفیسر ہے، ٹیچر ٹیچر ہے، استاد استاد ہے، معلمہ معلمہ ہے۔ ایک ادب کا فاصلہ دونوں کے درمیان پھر بھی رہے گا۔ شوہر کے ساتھ کتنا ہی بے تکلفی کا تعلق ہو، لیکن بے تکلفی کے تعلق کے باوجود کیا ہوا، یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ دیکھو شوہر شوہر ہے، ایک مقام ادب باقی رہے گا۔ اس معاملے میں اب یہ یاد رکھیے گا، یہاں سے وہ ساری باتیں شروع ہو رہی ہیں جہاں پہ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا ہمارے دیندار خواتین بہت پیچھے ہیں۔ یہاں پر بھی یعنی ادب کا ایک شوہر بیوی کا مجھے فون آ گیا۔ اب اختلاف کس بات پر تھا، ماشاءاللہ شوہر بھی دیندار تھے، وہ خاتون بھی عالمہ تھیں، مدرسے میں پڑھ چکی تھیں، یا اب دیکھیں نا یہی بات جو سوال آیا ہے کہ حالانکہ میرے خیال سے شاید آپ نے شروع سے جوائن نہیں کیا، اگر شروع سے جوائن کیا ہوتا تو یہ سوال نہیں آتا، وہ سوال میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ بیان کیا، بیوی کی عظمت کی بھی تو کچھ بیان ہوا ہوگا، تسلی کے لیے کچھ ہے ہو تو بیان بتا دیں۔ اچھا میں بتا دوں گا تو آپ شوہر بن کے بیوی کی تسلی کریں گی؟ پھر نہیں، میں بتا دوں گا تو تسلی ہو جائے گی، مطلب کیا ہوا کہ ہم اپنی عظمت کو لے کر اب بیٹھے رہیں اور اپنی عظمت کو سوچتے رہیں کہ جی ہم بیوی ہیں، ہماری یہ عظمت ہے۔ یعنی ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے دوسرے کو کیا مقام دینا ہے، ہم یہ دیکھتے رہیں کہ ہمیں کیا مقام ملنا ہے۔ اور پہلی بات میں نے یہ عرض کی تھی، جو پہلا درس شروع ہوا تھا اس میں یہ بات عرض کی تھی کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ میں نے دوسرے کو کیا دینا ہے۔ اچھا یہ حالت یہ ہے کہ یہ بات برداشت نہیں ہوتی، یعنی شوہر کا یہ مقام اور مرتبہ جب بیان کرنا شروع ہوتا ہے تو ہماری خواتین سے سننا برداشت نہیں ہوتا، سننا بھی برداشت نہیں ہے، یعنی کمل تو بہت دور کی بات ہے نا، اب وہ سننا بھی برداشت نہیں ہے کہ جی شوہر کو اتنا ادب کیسے مل گیا، اتنا مقام کیسے، بھئی اللہ نے دیا ہے، اللہ کے نبی نے دیا ہے، اس کو ماننا پڑے گا، یہ ایسے ہی ہے، اپنے مزاج کو دبانا پڑے گا، یہ بات ایسے نہیں ہے۔ جس طرح کی ہماری دیندار خواتین بنتی پھر رہی ہیں، یہ کوئی دینداری نہیں ہے آپ لوگوں کو، میں واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، واقعہ سنیے گا ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، وہ واقعے کو سنیے گا ذرا جو میں واقعہ سنانے لگا ہوں۔ وہ خاتون بھی عالمہ تھیں، وہ صاحب بھی دیندار تھے۔ اب وہ چونکہ ایک عام کمپنی میں جاب کرتے تھے تو ہم مخلوط ماحول تھا، ان خاتون کی مسلسل اس بات کے اوپر تھا کہ جی میرے شوہر خواتین سے بے تکلفی کرتے ہیں، جی میرے جاب ہے، مجھے ان سے انٹریکشن کرنا پڑتا ہے، مجھے ان سے رپورٹ لینی پڑتی ہے، میرا مسئلہ یہ ہے۔ میں نے خاتون سے یہ کہا کہ جی آپ اگر آپ کے شوہر نہ محرم عورتوں سے بات کرتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں، اور آپ جو اتنی بدتمیزی سے اپنے شوہر کے بات کر رہی ہیں اور شوہر کو ڈی گریڈ کر رہی ہیں اور شوہر کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ حرام نہیں ہے کہ یہ حرام نہیں ہے؟ وہ نہیں سمجھ میں آتا خواتین کو۔ یعنی میں سے آپ سے بتا رہا ہوں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت، سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے جو یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ قانتات والی بات کہ سننا گوارا نہیں خواتین، میں نے احادیث اس لیے تو نقل کی آپ کو، جو سمجھیے اس کو، احادیث کیا بیان کرے، دیکھیے آگے کیا ہے اس کو سوچیے گا ذرا۔ اب دیکھیے شوہر کا بیوی پر یہ حق ہے، حدیث ہے اس کا میں ترجمہ نقل کر رہا ہوں
کہ شوہر کو اپنی ذات سے خواہش پورا کرنے سے نہ روکے، چاہے وہ کسی اونٹ کے کجاوا پر ہو. اب اس کے کجاوا کے دو مطلب بیان کیے. یعنی اگر سواری پر کسی جگہ پہ ہو اور شوہر بلائے تو اپنے سفر کو موقوف کر دے اور اس سواری کے پہ اتر کے شوہر کے پاس آئے. ایک مطلب یہ بیان کیا. دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ اس دور میں اگر کسی عورت کو بچے کی ولادت ہوتی تو ان کا خیال یہ تھا کہ کجاوا جس پہ وہ رکھتے ہیں اس کے اوپر اگر شوہر بیٹھ جائے گی تو ولادت میں آسانی ہوگی. تو بعض شارحین نے کہا کہ مطلب یہ تھا کہ اگر بیوی اتنی کرٹیکل کنڈیشن میں بھی ہو اور شوہر بلائے تو انتظار نہ کرے اور اس کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہ دے. حافظات کا مطلب یہ ہے. اس میں آگے میں ایک اور امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں. اگر وہ ایسا کرے گی تو شوہر کے لیے تو اجر ہوگا، یعنی اس سے پوچھے بغیر، شوہر سے پوچھے بغیر اگر پیسے کو خرچ کر دیا تو شوہر کے لیے تو اجر ہوگا، لیکن بیوی پر وبال ہوگا. اور نہ ہی نفلی روزہ رکھے مگر شوہر کی اجازت سے، اور بغیر اجازت کے روزہ رکھے گی تو گناہگار ہوگی اور کوئی ثواب نہیں ہوگا. اور یہ کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے. اگر نکلے گی تو فرشتے یعنی عذاب اور رحمت کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ لوٹ آئے. پوچھا گیا کہ چاہے شوہر ظالم ہو، یعنی شوہر کی زیادتی ہو اور شوہر نیک نہ ہو، گناہگار آدمی ہو، ظالم ہو، تو فرمایا چاہے شوہر ظالم ہو لیکن گھر چھوڑ کر نکلنا شوہر کی اجازت کے بغیر یہ بیوی کے لیے جائز نہیں ہے. ایک اور حدیث کو پڑھ لیتے ہیں، یہ توجہ دیجیے گا. اب بس اس کو میں مکمل کرنے کے بعد اب یہ آپ کے کوشچنز اگر ہوں گے تو ٹھیک ہے، پھر ہمارا آج کا سیشن ہی ختم ہو رہا ہے. اچھا، یہاں پہ بیان صلی اللہ کے نبی نے کہا میں تم کو نہ بتاؤں کہ تمہاری خواتین کون سی ہیں جو جنت والی ہیں. تو آگے اللہ کے نبی نے شاید الودود الولود، یعنی وہ خواتین جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوں. الولود جن سے زیادہ بچوں کی امید ہو سکتی ہو، بہت زیادہ شوہر کی طرف رجوع کرنے والی ہو. اور رجوع کرنے والی ہوتا ہے وہ عورت جب کہ اس کا شوہر ناراض ہو تو شوہر کے پاس آ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے اور کہے کہ میں نیند کے قریب بھی نہیں جاؤں، یعنی میں بستر پر نہیں جاؤں گی جب تک کہ آپ راضی نہ ہوں. ہمارے حضرت کی اہلیہ کا انتقال ہوا تو حضرت کی اہلیہ نے 45 سال ہمارے حضرت کی خدمت کی. تو حضرت نے ارشاد فرمایا، ان کے انتقال کے بعد بہت دکھ تھا، بہت صدمہ تھا ہمارے حضرت کو. تو حضرت نے کہا کہ ان 45 سال میں ایک دفعہ بھی ایسا نہ ہوا، 45 سال میں ایک دفعہ بھی ایسا نہ ہوا کہ کبھی اگر کسی وقت کسی وجہ سے میری طبیعت پر بوجھ آیا ہو تو میری اہلیہ نے رات کو میرا پیر پکڑ کر معافی نہ مانگی. سونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ بس آپ راضی کے 45 سال. اب دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ ایسی خواتین نہیں ہوتی ہیں خواتین، اللہ کا شکر ایسی ہیں، لیکن کتنی ہیں یہ بھی تو دیکھیے نا. اگر یہ خواتین وہ نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، میں بھی نہیں مانتی. یہ جو ناز برداری ہے، اس نے کال نہیں کرنا کوئی بات نہیں، میں بھی اس کا نمبر بلاک کر دیتی ہوں، میں بھی اس کو نہیں کروں گی. میں بھی ٹھیک ہے بستر اپنا بیگ لے کر اپنی امی کے پاس جا رہی ہوں، خود ہی مجھے منانے کے لیے آئے گا. کتنی خواتین ہیں. اور دیکھ لیجئے گا یہاں پر اللہ کے نبی نے کیا بیان کیا، جنتی عورت وہ ہے. اور جیسے پیچھے بھی بیان کیا کہ چاہے شوہر کی غلطی ہو اس کی اجازت کے بغیر اسے گھر سے باہر نہ نکلے. اچھا آگے چلیے گا، ایک اور حدیث ہم پڑھ لیتے. اس حدیث کو میں تقریباً نقل کر دیا، میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں ذرا. اچھا، حافظات للغیب، اب اس میں آ جائیے گا وہ والی بات جو سوال آ رہا تھا کہ کیا خواتین کے لیے گھر کا کھانا پکانا ضروری ہے. اب دیکھیں یہاں پر اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں، حافظات للغیب کی جو تشریح اللہ کے نبی نے خود کی. بیان فرمایا اللہ کے نبی نے کہ تم میں سے ہر آدمی ایک طرح حاکم ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. پس بادشاہ حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. ہر انسان اپنے گھر کا حاکم ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. عورت اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے، حاکم یا حاکمہ ہے، اور اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سوال ہوگا کا مطلب اب یہ گھر کے نظام کو دیکھنا. اچھا، خود پکائے یا نہ پکائے، ایڈمنسٹریشن اس کے پاس ہونی چاہیے.
یعنی اس کا نظم و ضبط ہونا چاہیے. خود پکائے تو ازواج مطہرات کا طریقہ کار، ازواج مطہرات کھانا پکاتی تھی حضور کے لیے، اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتی تھی. یہ مسئلہ پتہ نہیں کس نے بتا دیا کہ جی روٹی پکانا، کھانا پکانا یہ عورت کے ذمے نہیں ہے. دیکھیے مطلب ہی اس بات کا یہ ہے کہ دیکھیے شوہر کی خدمت کرنا تو دیانتاً عورت کے ذمے ہے. دو چیزوں میں فرق ہوتا ہے، ایک ہے قضاءً اور ایک ہے دیانتاً. قضاءً کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کھانا نہیں پکا رہی تو کیا مرد اس عورت کے مقابلے میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے عدالت کے اندر؟ اس کا جواب ہے نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. عدالت میں اگر جائے گا کہ میری بیوی میرے لیے کھانا نہیں پکاتی، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے تو اس کا دعویٰ خارج کر دیا جائے گا کہ تم دونوں بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرو. یہ قانون کے دائرہ کار سے باہر کی بات ہے. تو قانون کے دائرہ کار میں یہ بات نہیں آتی کہ شوہر بیوی کے خلاف مقدمہ کرے کہ میرا کھانا نہیں پکاتی. لیکن کیا بیوی شوہر کا کھانا پکا سکتی ہے لیکن نہیں پکا کے کھلاتی تو گناہگار ہوگی نہیں ہوگی؟ جی ہاں گناہگار ہوگی. یہ مطلب ہے. تو یہ جو کم از کم بعض لوگوں کو مسئلہ بتا دیا گیا، یا تو کچا علم ہے، یا کم فہمی ہے، یا کم علمی ہے. ان کو صحیح سے اس مسئلے کی تفصیل کا پتہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر عورت کھانا نہیں پکائے اور مرد خود کھانا پکائے اور کھانا پکا سکتی تھی پھر بھی نہیں پکاتی. بیماری تھی کس وجہ سے نہیں پکا سکی تو وہ عذر ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس پکڑنی ہوگی. پرولونگڈ ڈیزیز ہے، لمبے عرصے تک بیماری میں پڑی ہوئی ہے، بچے کی ولادت ہے، کمزوری بہت زیادہ ہے، یا اچانک والدین کا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، جانا پڑ گیا تو اس وجہ سے نہیں پکا سکی، سفر پہ تھی کسی وجہ سے وہ نہیں پکا، وہ عذر ہے. لیکن گھر پر ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، بنانا چاہے بنا سکتی ہے، کھانا بنانا آتا بھی ہے، لیکن پھر بھی نہیں بنا رہی اور یہ کہتی کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، تو یہ اس کو عورت کی بدتمیزی، بے ادبی، گستاخی، نافرمانی تصور کیا جائے گا. یہ گناہگار ہوگی اس کے اوپر. اس مسئلے جو آپ نے پوچھا تھا اس مسئلے کی مزید وضاحت بھی یہاں پر آ گئی. اب یہاں پر میں اس کو بند کر رہا ہوں. معاملات کی صفائی یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو ہم اگلے سیشن میں کریں گے. مزید اب آپ لوگوں کا اب کوئی سوال ہے، اب میں ریکارڈنگ کو روک رہا ہوں، کوئی سوال ہے تو اب آپ لوگ کر سکتے ہیں.